السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلام کی ابتدائی بہت ہی اہم تاریخ کے ایک باب پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو دل پر گہرا اثر چھوڑتی ہے، آل یاسر کی داستان۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان، صبر اور قربانی کی ایک لازوال آپ کہہ سکتے ہیں حکایت ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو بالکل شروع میں اولین مسلمانوں میں شامل ہوئے، یقیناً مکہ کے اس مشکل ترین دور میں حق کا ساتھ دینے والے۔ ان کی کہانی کو صحیح طرح سمجھنے کے لیے ان کا جو سماجی پس منظر تھا اسے جاننا بہت ضروری ہے۔ تو کیا پس منظر تھا اس خاندان کا؟ مکہ کے معاشرے میں کیا حیثیت تھی ان کی؟ دیکھیں، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اصل میں یمن سے مکہ آئے تھے، اور یہاں آ کر وہ قبیلہ بنی مخزوم کے حلیف بن گئے تھے۔ حلیف یعنی ایک طرح سے ان کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کی پناہ یا حفاظت میں تھے۔ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خیاط وہ حبشی نسل تھیں اور پہلے ابو حذیفہ بن مغیرہ کی کنیز تھیں۔ اچھا جی، بعد میں حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے ان کا نکاح ہوا، تو مجموعی طور پر آپ دیکھیں تو ان کا شمار مکہ کے مستضعفین میں ہوتا تھا، یعنی وہ طبقہ جو سماجی طور پر کمزور سمجھا جاتا تھا۔ تو کیا یہ جو ان کا پس منظر تھا جو بظاہر کمزور سمجھا جا رہا تھا، اسی وجہ سے ان کا ایمان لانا قریش کے لیے زیادہ آپ کا ناگوار گزرا؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے آپ کا، بالکل۔ ان کا اسلام قبول کرنا صرف یہ نہیں تھا کہ بھئی ایک عقیدہ بدل لیا، نہیں، یہ اس وقت کے مکہ کے سخت طبقاتی نظام کو ایک طرح سے چیلنج تھا۔ اچھا جی، یہ اعلان تھا کہ اصل مرتبہ، اصل عزت وہ حسب نسب سے نہیں بلکہ ایمان اور تقوی سے ہے۔ اور قریش کے سرداروں کے لیے، خاص طور پر بنی مخزوم جن کے وہ حلیف تھے، جن کی وہ سابقہ کنیز تھیں، یہ بات ہضم کرنا بہت مشکل تھی کہ ہمارے زیر اثر لوگ ایک نئے دین میں جا کر برابری کا درجہ حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر جب اس پورے خاندان نے، یعنی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ، تینوں نے اسلام قبول کیا، تو قریش کا رد عمل کیسا تھا؟ فوری تھا؟ شدید تھا؟ شدید، وہ سابقون الاولون میں سے تھے نا، تو قریش، اور ان میں بھی خاص طور پر ابو جہل جو خود بنی مخزوم سے تھا، وہ تو جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ اور چونکہ ان کا اپنا کوئی طاقتور قبیلہ پیچھے نہیں تھا جو ان کی حفاظت کرتا، تو ان پر ظلم ڈھانا ان کے خیال میں بہت آسان تھا۔ اور جو کتابوں میں ملتا ہے وہ ظلم کوئی معمولی ظلم نہیں تھا، وہ تو انتہا کی اذیتیں تھیں۔ جی ہاں، ناقابل بیان اذیتیں۔ آپ تصور کریں، مکہ کی وہ جلتی تپتی ریت اور دوپہر کا وقت، اس پر لٹانا، کبھی لوہے کی گرم زرہیں پہنا دینا، یا اللہ، کبھی گرم پتھر سینے پہ رکھ دینا، کوڑے مارنا، پتھریلی زمین پر گھسیٹنا، مقصد صرف ایک تھا کہ کسی طرح یہ لوگ ہمت ہار جائیں، اسلام چھوڑ دیں۔ یہ سوچ کر ہی تکلیف ہوتی ہے۔ اس ساری صورتحال میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار تو غیر معمولی نظر آتا ہے۔ بلا شبہ حضرت سمیہ کو تاریخ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہونے کا وہ عظیم اعزاز حاصل ہے۔ اتنی شدید، اتنی وحشیانہ تکلیف کے باوجود وہ بالکل پہاڑ کی طرح جمی رہیں، اپنے ایمان پر قائم۔ سبحان اللہ۔ آخر میں ابو جہل نے، آپ سمجھیں کہ غصے اور بے بسی کی حالت میں، ان پر نیزے سے وار کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، اسلام کی پہلی شہادت، اور وہ بھی ایک خاتون کی۔ یہ تو تاریخ کا ایک بہت ہی اہم اور دردناک موڑ ہے۔ یقیناً۔ اور ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا بنا؟ ان پر بھی ظلم کا سلسلہ رکا نہیں، وہ بھی مسلسل اذیتیں سہتے رہے، زنجیریں، کوڑے، تشدد۔ آخرکار وہ بھی ان زخموں کی تاب نہ لا سکے اور شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی میاں بیوی دونوں، ایک ہی گھر کے دو افراد حق کی راہ میں قربان ہو گئے۔ جی۔ اور یہ سارا منظر، یہ سب کچھ ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے دل پر کیا گزری ہوگی، کیا کیفیت ہوگی ان کی؟ حضرت عمار کے لیے تو یہ آپ سمجھیں قیامت سے کم نہیں تھا۔ والدین کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھنا، اور پھر ظلم کا سلسلہ ان پر بھی جاری رہا، رکا نہیں۔
وہی تپتی زمین، آگ، پتھر۔ ہم، ایک موقع ایسا آیا کہ جب تشدد برداشت سے باہر ہو گیا تو جان بچانے کے لیے انتہائی مجبوری اور دباؤ میں انہوں نے زبان سے وہ کلمات کہہ دیے جو کفار ان سے سننا چاہتے تھے۔ اچھا، جی، لیکن اہم بات یہ ہے کہ دل پوری طرح ایمان پر مضبوطی سے قائم تھا، زبان سے مجبوری میں کہا۔ یہ تو واقعی انسانی برداشت کی انتہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے؟ جی، وہ شدید رنج، صدمے اور آپ کہہ سکتے ہیں ندامت کی کیفیت میں روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، ان کی کیفیت کو سمجھا اور فرمایا، عمار، اگر یہ لوگ پھر تمہیں ستائیں، پھر مجبور کریں، تو تم جان بچانے کے لیے زبان سے وہی کہہ دینا، اصل چیز تو دل کا ایمان ہے، تمہارا دل تو ایمان پر مطمئن ہے نا۔ سبحان اللہ، کیا شفقت ہے، کیا حکمت ہے۔ اور اسی موقع پر کہا جاتا ہے کہ سورۃ النحل کی وہ آیت نازل ہوئی، آیت 106، جس میں ایسے شخص کے لیے رعایت کا ذکر ہے جسے مجبور کیا جائے مگر اس کا دل ایمان پر پکا ہو۔ اللہ اکبر، دین میں کتنی وسعت اور آسانی رکھی گئی ہے۔ اچھا، پھر بعد میں تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے بہت خدمات انجام دیں۔ یقیناً انہوں نے مدینہ ہجرت کی، پھر جتنے بھی اہم غزوات ہوئے، بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، سب میں بڑی بہادری سے حصہ لیا۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی اور پیارے صحابہ میں شمار ہوتے تھے۔ اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور پیشگوئی بھی تو ہے، وہ کیا تھی؟ جی ہاں، بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مفہوم یہ ہے کہ افسوس، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، عمار انہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ گروہ عمار کو جہنم کی طرف۔ یہ بہت واضح پیشگوئی تھی۔ اور تاریخ نے پھر دیکھا کہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی جنگ صفین میں، جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ جی بالکل، جنگ صفین میں وہ حضرت علی کے لشکر میں تھے اور امیر معاویہ کے لشکر کے ہاتھوں ان کی شہادت ہوئی۔ اس پیشگوئی کی تکمیل تاریخ اسلام کا ایک بڑا اہم واقعہ سمجھا جاتا ہے، جس نے بہت سے لوگوں پر حق کو واضح کرنے میں آپ کہہ لیں مدد دی۔ واقعی آل یاسر کی یہ پوری داستان، یہ ایمان، صبر اور قربانی کی ایک ایسی روشن مثال ہے جو رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کی ثابت قدمی، ان کا حق پر ڈٹ جانا، یہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ اور شاید آج کے دور کے لیے بھی اس میں ایک بہت گہرا سبق ہے۔ ہو سکتا ہے آج جسمانی تشدد کی وہ شکلیں عام نہ ہوں جو ان حضرات نے سہیں، لیکن نفسیاتی دباؤ، سماجی دباؤ، یہ تو آج بھی موجود ہیں، شاید پہلے سے زیادہ۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو آل یاسر کی یہ استقامت، ان کا یہ صبر، کیا ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرتا کہ آج کے دور میں ان مختلف قسم کے دباؤ کے سامنے اپنے اصولوں پر، اپنی سچائی پر قائم رہنے کا اصل مطلب کیا ہے اور ہم کیسے رہیں؟